تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسے ملک کی سیر کرنے والے ہیں کہ جو اپنی رقبے میں تو انتہائی چھوٹا ہے، لیکن اس کا ذکر ہزاروں سال پہلے لکھی گئی داستانوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ عرب دنیا کا وہ پہلا ملک ہے کہ جہاں تیل دریافت ہوا تھا۔ دوستو، اس ملک میں اتنی زیادہ قبریں موجود ہیں کہ جتنی یہاں کی مقامی آبادی بھی نہیں۔ یہاں ایک ایسا پراسرار درخت پایا جاتا ہے کہ جو پچھلے 400 سالوں سے سائنس کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا ہے۔ دوستو، ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود یہ ایشیا کے بڑے فحاشی اور عیاشی کے مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے شرفا پردے میں رہ کر خوب زردے پکاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی شہزادیوں کی بے حیائی کے باعث پوری دنیا میں بدنام ہیں، جنہیں سن کر آپ یہی دعا کریں گے کہ خدا ایسی بیٹیاں کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ یہ ملک انسانی اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ ہندوستان، پاکستان، ویتنام، فلپائن اور دوسرے غریب ممالک سے لڑکیاں غیر قانونی طور پر یہاں لائی جاتی ہیں، جنہیں یہاں کے مقامی عرب اپنے گھروں میں بطور کنیز رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان سے جنسی تعلقات بناتے ہیں بلکہ گھریلو کام کاج بھی انہی سے کروائے جاتے ہیں۔ یہاں بجلی اس قدر سستی ہے کہ اس ملک کے باشندے دنیا میں سب سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں ایک ایسا تھیم پارک موجود ہے جس کی سیر کے لیے آپ کو سمندر کی تہہ میں جانا پڑتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عرب دنیا کے سب سے چھوٹے اسلامی ملک بحرین کی، جو اپنی رنگین راتوں اور اعلیٰ ترین شراب کے لیے پوری دنیا میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے اس حیرت انگیز اور معلوماتی سفر کی۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ بحرین کا آفیشیل نیم کنگڈم آف بحرین ہے۔ مقامی زبان میں اسے المملکۃ البحرین کہتے ہیں۔ لفظ بحرین کا مطلب ہے دو سمندر یا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی سرحدیں کسی بھی ملک سے نہیں ملتی، بلکہ اسے چاروں اطراف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ ملک 50 قدرتی اور 33 مصنوعی جزائر پر مشتمل ہے۔ دوستو، اس ملک کا سب سے بڑا اور مرکزی جزیرہ بحرین ہے، جو اس ملک کے رقبے کے 83% حصے پر مشتمل ہے۔ یہ ملک خلیج فارس میں واقع ہے، جو قطر اور سعودی عرب کے درمیانی سمندر میں موجود ہے۔ بحرین کو سعودی عرب سے ملانے کے لیے ایک انتہائی عالیشان برج تعمیر کیا گیا ہے۔ شاہ فہد کازوے نامی یہ برج مکمل طور پر سمندر میں قائم ہے، جس کی لمبائی 25 کلومیٹر اور چوڑائی 23 میٹر ہے۔ یہ برج انسانی تعمیرات کے شاہکاروں میں شمار ہوتا ہے، جس کی تعمیر پر $800 ملین کی خطیر رقم خرچ کی گئی تھی۔ ہر سال لاکھوں افراد اس پل سے بحرین اور سعودی عرب کے درمیان سفر اختیار کرتے ہیں۔ شاہ فہد برج کی ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ اس کے صرف ایک سائڈ پر ہی خواتین گاڑیاں ڈرائیو کر سکتی تھیں، وہ سائڈ جو سعودی عرب سے بحرین کو جاتا تھا، جبکہ بحرین سے سعودی عرب جانے والی سائڈ پر صرف مرد ہی ڈرائیو کرتے تھے۔ لیکن 2018 میں سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ پر لگی پابندی ہٹ جانے کے باعث خواتین اب اس برج کے دونوں اطراف ڈرائیونگ کر سکتی ہیں۔ بحرین کا کل رقبہ صرف 786.5 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کے چھوٹے ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ بحرین کی کل آبادی 14,72,000 افراد پر مشتمل ہے، جن میں صرف 53% آبادی ہی مقامی لوگوں کی ہے، جس کے بعد 43% ایشین لوگ، جبکہ افریقن اور سفید فام اقوام یہاں بہت تھوڑی سی تعداد میں رہتی ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جو اس ملک کا سرکاری مذہب بھی ہے۔ تاہم بحرین کی آدھی آبادی شیعہ اور آدھی آبادی سنی مسلمانوں میں تقسیم ہیں، جن کے درمیان شیعہ سنی فسادات کا ہونا بھی یہاں روز کا معمول ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ یہاں مسیحی اور ہندو اقوام بھی بڑی تعداد میں رہتی ہیں۔ بحرین میں آپ کو ہر مذہب کی عبادت گاہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں ہندوؤں کے لیے مندر بھی ہیں تو مسیحیوں کے لیے چرچز بھی۔ بحرین کا سب سے بڑا شہر اور اس کا دارالحکومت منامہ ہے۔ یہ ایک انتہائی جدید اور خوبصورت ترین شہر ہے۔ شہر منامہ کا کل رقبہ 30 مربع کلومیٹر ہے۔ سن 2024 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق منامہ کی کل آبادی
7,27,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ شہر خلیج فارس کے سب سے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک ہے۔ بحرین کے شہر منامہ اور محرک دونوں 18ویں صدی عیسوی کے دوران ایک ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ شہر محرک نے اپنے دفاعی محل وقوع کے باعث اہمیت حاصل کی اور سن 1923 عیسوی تک بحرین کا دارالحکومت بنا رہا، جبکہ منامہ اپنی تجارتی و کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے ایک اقتصادی مرکز بن کر سامنے آیا۔ منامہ ایک انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا شہر ہے، جبکہ اس کی راتیں اس کے دنوں سے بھی زیادہ روشن ہوتی ہیں۔ منامہ کی بلند و بالا جگمگاتی عمارات اور اس کی روشنیاں سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہیں۔ بحرین کے مقامی لوگ انتہائی شاہ خرچ اور عیاش طبیعت کے مالک ہیں۔ یہاں کے عربوں کا لائف اسٹائل قطر، کویت یا دبئی کے شیخوں سے کسی صورت کم نہیں۔ بحرین میں آپ کو ایک سے ایک شاندار اور لگژری ہاؤسز دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ اس ملک کی سڑکوں پر فراری اور لیمبرگنی اس طرح دوڑتی نظر آتی ہیں کہ جیسے ہماری سڑکوں پر رکشے۔ یہاں کے لوگ اعلیٰ ریسٹورنٹس میں کھانا اور مہنگے ترین لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ ہر عربی ملک کی طرح یہاں بھی مہنگے اور نایاب عطریات پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ ملک دیگر عرب ممالک کی نسبت خاصا آزاد خیال اور لبرل ہے۔ یہاں خواتین پر لباس کے معاملے میں زیادہ پابندیاں نہیں۔ بحرین کے دیہاتوں اور مضافاتی علاقوں میں خواتین اگرچہ عبایا اور مکمل شرعی لباس پہنتی ہیں، تاہم بڑے شہروں میں آپ کو یہاں کی خواتین مغربی لباس میں بھی نظر آتی ہیں۔ منامہ کی سڑکوں پر آپ کو اسکرٹ یا شارٹس میں ملبوس خواتین اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بحرین کی عورتیں سونا بہت پہنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین کے جیولرز اپنی مہارت کے لیے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ بحرین پر خاندان آل خلیفہ کی حکمرانی ہے۔ یہ ایک قدیم عربی خاندان ہے جو 18ویں صدی عیسوی سے بحرین پر حکومت کر رہا ہے۔ دوستو، آل خلیفہ اپنے جدید نظریات اور لادینی کی وجہ سے خاصا بدنام ہیں۔ یہ خاندان صرف اپنی ذاتی دولت اور اپنے ملک کی ترقی کی جانب توجہ دیتا ہے، جیسے قدیم روایات اور اسلامی اقدار سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین میں مساجد کے عین سامنے سینما ہاؤسز تعمیر کر دیے جاتے ہیں، لیکن حکومت کو کوئی اعتراض نہیں۔ بحرین کی حکومت بین الاقوامی سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے ہر وہ کام کرتی ہے جو اخلاق سے گرا ہوا ہو اور دینی تعلیمات کی منافی ہو۔ شراب پینا اور اسے بیچنا بحرین میں کوئی جرم نہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں زنا خانے اور مساج سینٹرز سڑکوں اور چوراہوں پر کھلے ہوئے ہیں، جن میں رشین، امریکن اور ایشین لڑکیاں ہر طرح کی خدمات کے لیے میسر ہیں۔ دبئی کی مانند یہاں بھی بیلے ڈانس انتہائی عام ہیں۔ یہاں مختلف ریسٹورنٹس اور ہوٹلز میں خواتین ادرنگی لباس میں بیلے ڈانس کرتی نظر آتی ہیں، جبکہ یہاں کے لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے یہ رقص دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ بحرین میں ہر وہ بے حیائی کا کام ہوتا ہے کہ جس کے لیے یورپ بدنام ہے، تاہم یہاں یہ تمام کام پردے میں رہ کر کیے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو جو بھی بے حیائی ملے گی وہ بارز، ڈانسنگ کلبز اور مساج سینٹرز کے اندر ہی ملے گی۔ یہاں سڑکوں پر غل غپاڑہ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ بحرین کی بیچ پارٹیز پورے خطے میں مشہور ہیں، جہاں حسین و نوخیز کلیاں اپنے جلووں سے پانی میں آگ لگاتی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے آئے امیر زادے ان پر نوٹوں کی برسات کرتے ہیں۔ بحرین کی رنگینیوں، اس کی عمارت اور پرسکون زندگی کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی پہلو بھی اس سے جڑا ہے۔ یہ ملک ایک بہت بڑا انسانی اسمگلنگ کا گڑھ بھی ہے، جس میں رشین اور امریکن مافیاز انتہائی سرگرم ہیں۔ یہاں دنیا کے مختلف غریب ممالک جیسے پاکستان، انڈیا، فلپائن، ویتنام اور تھائی لینڈ وغیرہ سے کم سن اور خوبصورت لڑکیاں خرید کر لائی جاتی ہیں، جنہیں یہاں کے شیخ انتہائی مہنگے داموں خرید لیتے ہیں۔ یہ انہیں بطور کنیز اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ یہ ان سے اپنے گھر کے تمام کام بنا اجرت کرواتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں بھی انجام دی جاتی ہیں۔ بحرین کا حکمران خاندان خود ایک انتہائی امیر، بگڑیل اور عیاش ترین خاندان ہیں، جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سائیں تو سائیں، سائیں کا کتا بھی سائیں، یہ محاورہ بالکل صادق آتا ہے بحرین کے حکمرانوں پر۔ نہ صرف بحرین کے حکمران بلکہ ان سے جڑے ان کے اہل خانہ اور ملازمین بھی یہاں کسی فرعون سے کم نہیں۔ بحرین میں آئے روز مرد اور عورتوں کے ساتھ ان کی زیادتیوں کے قصے سامنے آتے رہتے ہیں۔
دوستو آپ نے عرب شہزادوں کی عیاشیوں اور امارت کے قصے تو بہت سنے ہوں گے، لیکن بحرین وہ ملک ہے کہ جو اپنی شہزادیوں کی بے حیائی اور بے باکیوں کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ پہلے ذکر کرتے ہیں بحرین کی شہزادی مریم عبداللہ کا، جو ایک امریکی فوجی کی محبت میں امریکہ فرار ہو گئی تھی۔ بحرینی حکومت کی درخواست پر جب امریکہ نے اسے واپس کرنا چاہا تو اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر امریکہ میں ہی پناہ حاصل کر لی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس امریکن فوجی اور شہزادی کے درمیان طلاق ہو گئی، جس کی وجہ بتاتے ہوئے امریکن فوجی نے کہا کہ اس کی بیوی انتہائی عیاش و عباش تھی، جو ساری رات لاس ویگس نامی شہر میں جوا کھیلتی اور غیر مردوں سے تعلقات بناتی، جبکہ امریکن فوجی سے شادی تو محض بحرین سے باہر نکلنے کا ایک بہانہ تھا۔ دوستو اس عجیب و غریب کہانی پر ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ مریم عبداللہ بحرین کی وہ واحد شہزادی نہیں جو دنیا بھر میں بدنام ہوئی، بلکہ آئے روز بحرین کی شہزادیوں کے کارنامے مغربی میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں، جہاں کبھی یہ بحرین کی عوام پر تشدد کرتی پائی جاتی ہیں تو کبھی کسی فحش ڈانسنگ کلب میں ان کی ادننگی تصویریں وائرل ہو جاتی ہیں۔ بحرین ایک بہت ہی قدیم ملک ہے، یہ اتنا قدیم ہے کہ اس کا ذکر دنیا کی سب سے قدیم داستان گلگامش میں بھی ملتا ہے، جس میں اس جزیرے کو موتیوں کی سرزمین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ قدیم دور میں یہاں دلمون نامی ایک تہذیب آباد تھی، جس کے آثار ہمیں آج بھی بحرین میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں دلمون زمانے کا ایک بہت ہی بڑا قبرستان بھی موجود ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں قبریں ہیں۔ دوستو ایک زمانہ تھا کہ جب یہاں آباد لوگوں کی تعداد کم تھی، جبکہ یہاں واقعی قبروں کی تعداد زیادہ، تاہم جدید دور میں ایسا نہیں۔ بحرین کی معیشت کا دار و مدار قدرتی تیل اور گیس کی پیداوار پر ہے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ پہلا ملک تھا کہ جہاں تیل دریافت ہوا، اور آج بھی یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ٹورزم انڈسٹری اس ملک کی دوسری بڑی صنعت ہے، جو اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ ماہی گیری، قیمتی پتھروں اور موتیوں کی پیداوار بھی بحرین کی اہم صنعتیں ہیں۔ بحرین دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے کہ جہاں الیکٹریسٹی یا پیٹرولیم مصنوعات حد درجہ سستی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں زندگی بہت آسودہ اور معیاری ہے۔ بحرین میں چلنے والی کرنسی بحرینی دینار کہلاتی ہے۔ یہاں کا ایک دینار پاکستان کے 740 روپوں جبکہ انڈیا کی 222 روپوں کے برابر ہے۔ دنیا میں کویت کے بعد سب سے مضبوط کرنسی بحرینی دینار ہی ہے۔ بحرین کا سالانہ GDP 87.150 بلین ڈالرز ہے، جبکہ یہاں کی فی کس آمدنی $55,000 سالانہ سے بھی زیادہ ہے۔ بحرین کے صحرا میں ایک ایسا پراسرار درخت موجود ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 4 یا پھر 9 صدیوں پرانا درخت ہے۔ دوستو اس درخت کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک لکو دک صحرا میں تنہا کھڑا ہے، جس کے آس پاس کوئی اور گھاس پھوس یا درخت نہیں، دور دور تک یہاں پانی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ یہ درخت اپنی غذائی ضرورت کیسے پوری کرتا ہے، سائنسدان آج بھی اس بات پر حیران ہیں۔ مذکورہ درخت کو ٹری آف لائف یا زندگی کا درخت کہا جاتا ہے۔ بحرین میں دنیا کا پہلا زیر سمندر تھیم پارک بھی موجود ہے۔ دوستو یہ ایک جہاز ہے جسے اس کے لوازمات سمیت سمندر میں ڈبایا گیا ہے۔ سیاح بہت ہی شوق سے اس کا مشاہدہ کرنے سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی عرب کے ایک جزیرے بحرین کے بارے میں ایک معلوماتی ڈاکومنٹری۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، جبکہ نئے آنے والوں سے میں ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے، تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔